بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دھنائی۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا کی تو وہ زمین میں پھیل گئی۔ اس میں سے ایک قوم ہوئی جسے عاد کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، گویا کہ ان کے جسم لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہر چیز پر غلبہ پا لیتے اور کوئی ان پر غلبہ نہ پا سکتا۔ وہ کسی سے نہ ڈرتے اور ہر کوئی ان سے ڈرتا۔ اللہ نے عاد کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ عاد کے اونٹوں اور بکریوں نے وادی کو بھر دیا۔ عاد کے گھوڑوں سے میدان کو بھر دیا گیا۔ عاد کی اولاد نے گھروں کو بھر دیا۔ جب عاد کے اونٹ اور ان کی بکریاں چراگاہ کی طرف نکلتیں تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا تھا۔ جب صبح کے وقت بچے نکلتے کھیلنے لگتے تو بہت ہی خوشنما منظر ہوتا تھا۔ عاد کی زمین بھی سرسبز و شاداب اور خوش منظر نظر آتی تھی۔ اس میں بہت سے باغات اور چشمے تھے۔ ناظرین، عاد نے ڈھیر ساری نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ عاد طوفان کی کہانی بھول گئے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سن رکھی تھی اور جس کے نشانات انہوں نے زمین میں بچشم خود دیکھے تھے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی امت پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگتے جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی امت بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پتھر سے بت تراشا کرتے تھے، پھر انہیں سجدہ کرتے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ ان بتوں سے اپنی ضرورتوں کی بھیک مانگتے، انہیں پکارتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے۔ غرض یہ کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ ان کی عقل و دانش انہیں بتوں کی عبادت سے روکتی نہیں تھی۔ ان کی عقل و دانش ان کی رہنمائی نہیں کرتی تھی۔ وہ دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔ ناظرین گرامی، عاد کی طاقت خود ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے وبال جان بن گئی، اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پھر بھلا ظلم سے ان کو کیا چیز روکتی؟ آخر سرکشی سے انہیں کون سی چیز روکتی؟ وہ لوگوں پر ظلم کیوں نہ ڈھاتے؟ وہ جنگل کے وحشی جانوروں کی مانند تھے جن کا بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا تھا اور طاقتور کمزور کو مارتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو مست ہاتھی کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جب وہ لڑائی کرتے تھے تو کھیتی باڑی اور پیداوار کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس میں فساد برپا کر دیتے، اس کی عزت والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کمزور ان کے شر سے ڈرتے تھے اور ان کے ظلم سے بھاگتے تھے۔ عاد کا کھانے پینے اور کھیل کود کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے پر بلند محلات اور کھلے گھر بنانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ان کے مال پانی، مٹی اور پتھر میں ضائع ہو رہے تھے۔ ناظرین، اللہ نے چاہا کہ عاد کی طرف ایک رسول بھیجے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے، کھیل کود اور گھر بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی عقلیں خراب ہو گئیں اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ عاد دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کند ذہن تھے۔ وہ پتھر کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے۔ وہ پیغمبر ہود علیہ السلام تھے۔ وہ قوم عاد کی ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے لگے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود حقیقی نہیں۔ اے میری قوم، تم پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اے میری قوم، یہ پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج تم کیسے ان کی پوجا کرنے لگے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہارے مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکت دی۔ تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور کی نسبت عظیم تر ہے؟ ناظرین گرامی، ہود علیہ السلام کی قوم کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھی۔ وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے۔ ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟
हमें उसकी बातों की समझ नहीं आती। ये बेवकूफ है या दीवाना है। जब हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुसलसल दीन हक की दावत दी तो उन्होंने यानी कौम के सरदारों ने कहा, हम तुझे दीवानगी की हालत में देख रहे हैं और हम तुझे झूठा ख्याल करते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं दीवाना नहीं, मैं तो सब जहानों के रब का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह और दयानतदार हूँ। नाज़रीन गिरामी, हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते रहे और उन्हें हिकमत और नरमी के साथ दावत देते रहे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, कल मैं तुम्हारा दोस्त और भाई था, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मेरे भाइयों, तो मुझसे क्यों डरते हो और मुझसे दूर क्यों भागते हो? मैं तुम्हारा कुछ भी तुम्हारी नुकसान नहीं करूंगा। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस दावत के बदले में कुछ नहीं मांगता, मेरी मजदूरी तो अल्लाह के जिम्मे है। ऐ मेरी कौम, तुम अगर अल्लाह पर ईमान ले आओ तो तुम्हें किस बात का डर है? ईमान लाने के बाद अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। ऐ मेरी कौम, तुम मेरी रिसालत पर हैरान क्यों होते हो? अल्लाह एक एक फर्द से बात नहीं करता। अल्लाह हर किसी से मुखातिब नहीं होता कि उसे कहे तुम यूं करो, तुम ऐसे करो। नाज़रीन गिरामी, हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग पर कौम ने कोई जवाब न पाया, लेकिन जब वो आजिज आ गए तो उन्होंने कहा, हमारे माबूद तुझ पर नाराज हो गए हैं, इसलिए तेरी अकल को बीमारी लाहक हो गई है। तुझ पर हमारे खुदाओं का वबाल पड़ गया है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बुत पत्थर हैं, ना ये किसी को फायदा दे सकते हैं ना ही नुकसान। ये बुत पत्थर हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं और ना ही देखते हैं। ये बुत ना खैर के मालिक हैं और ना ही शर के, ना ये किसी के लिए फायदे के मालिक हैं और ना ही नुकसान के। तुम भी ना खैर के मालिक हो न शर के। मैं तुमसे भी नहीं डरता, भला तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करके देखो। मैंने अपने अल्लाह पर भरोसा किया है, हर चीज उसके कब्जे में है। नाज़रीन गिरामी, कौम आद ने ये सब कुछ सुना लेकिन वो ईमान न लाए। हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत उन पर रायगां चली गई। उन्होंने कहा, ए हूद, तेरे पास ना कोई दलील है और ना सबूत। ए हूद, हम अपने पुराने खुदाओं को तेरी नई बात की वजह से नहीं छोड़ेंगे। क्या हम उन खुदाओं को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे? महज किसी के कहने पर यह हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा कतन नहीं हो सकता। ए हूद, तू हमारे खुदाओं पर ईमान नहीं रखता और ना ही उनसे डरता है। हम भी तेरे खुदाओं पर ईमान नहीं लाएंगे और ना ही हम उसके अताब से डरते हैं। हम तुझसे बहुत ज्यादा सुनते हैं कि तू अजाब का तज़किरा करता है। ए हूद, वो अजाब कहाँ है? वो कब आएगा? हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक असल इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, मैं तो वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। कौम ने कहा, हम उस अजाब का इंतजार करते हैं और उसे देखने का शौक रखते हैं। हूद अलैहिस्सलाम उनकी इस जुर्रत पर हैरान रह गए और उन्होंने उनकी हिमाकत पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन कौम की सरश्त में यहाँ न मानना था, लिहाजा वो न माने और फिर आखिरकार अल्लाह ताला के खतरनाक हवा के अजाब का ऐसे शिकार हुए कि उनका नामो निशान तक दुनिया से मिट गया। आद अपने कुफ्र और जिद की वजह से हलाक हो गए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर तरह के अजाब से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।